اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔ پاکستان کے تسلسل سے یہ 5ویں قسط ہے۔ میں اپنے سارے پاکستانی بھائیوں سے، بہنوں سے، بچوں سے، نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اس لیے کہ یہ پاکستان ہمارا وطن ہے اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں اسے ہمارے حوالے کیا ہے، اور ہم نے اسے ایک اچھا اور خوبصورت مستقبل دے کے ایک خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان بنا کے اپنی نسلوں کے حوالے کرنا ہے۔ پاکستان کی ابتدا سے لے کے 4تھی قسط تک میں نے سٹیپ بائی سٹیپ یہ بتایا کہ اس قوم کو بنانے کے لیے، اس قوم کو تراشنے کے لیے، اس قوم کو پالش کرنے کے لیے دینی طبقے کو، سیاسی طبقے کو، خود عوام کو پاکستان بنانے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں کیا۔ اب یہاں آ کے ہمارے ملک کی پوری دنیا میں ایک خاص اہمیت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو طاقت ہے وہ ہماری فوج کے پاس ہے، اور اس کی کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جیسے قوم کو تربیت نہیں دی، ویسے سسٹم بھی تربیت سے نہیں بنایا۔ شروع میں نہ سیاستدانوں نے اس پہ غور کیا، نہ دینی طبقوں نے، نہ عوام نے، اور شاید نہ ہی فوج نے، کہ وہ اپنے آپ کو عسکری کردار میں زیادہ اور سول کردار میں کم دخل دیتی اور ٹرین کرتی سیاستدانوں کو۔ لیکن یہاں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ فوج کو بھی یا تو وہ بندے ملے جو ٹرین نہیں ہو سکے، یا جو ٹرین ہونا نہیں چاہتے تھے، یا وہ بندے ہی نہیں ملے، یا ہو سکتا ہے فوج کا بھی اس طرف خیال نہ گیا ہو، کیونکہ ہمارے ہاں ایک بڑا ٹیکنوکریٹ اور بیوروکریٹک سسٹم ہے کہ جو بھی افسر نیا آتا ہے وہ کسی بھی پروجیکٹ کی فائل منگائے گا تو بولے گا فائل لے آؤ، تو فائل میں دیکھے گا کہ پچھلا افسر کہاں چھوڑ کے گیا ہے، وہ اسی پہ اسٹیمپ لگا دیتا ہے، اپنے سائن کر دیتا ہے، ایسے ہی چلنے دو فائل کو۔ کسی کے اندر وہ جذبہ نہیں تھا، وہ جذبہ نہ تھا نہ ہے کہ ہمیں جو کچھ پیچھے ہو چکا وہ اس وقت کی ضرورت تھی، ہو گیا ہوگا، اب آنے والے وقت کی اگلے 5 سال 10 سال کے لیے کیا ضرورت ہے، ہم اس کی طرف ایکشن کریں، وہ کوئی نہیں کرتا۔ اور اسی ہی بنیاد پہ پورے ملک کا سسٹم چل رہا ہے۔ تھانے دار آتا ہے تو وہ بھی وہی کرتا ہے، بیوروکریٹ آتا ہے تو وہ بھی وہی کرتا ہے، ٹیکنوکریٹ آتا ہے تو وہ بھی وہی کرتا ہے، اپنا فوج میں آتے ہیں تو وہ بھی وہی کرتے ہیں کہ جو ایک سسٹم پیچھے سے چلا آ رہا ہے اسی کو چلا رہنے دو۔ اس کے ثبوت کے طور پہ نواز شریف کی 35-40 سال کی حکومت ہے، زرداری کی حکومت ہے، بھٹو کی حکومت ہے، کہ چلو چلا آ رہا ہے اسی کو چلاتے رہو۔ یہ ایک سائڈ ہے۔ دوسری سائڈ جو ہے وہ ہماری قوم کی بحیثیت قوم، شخص نہیں، بحیثیت قوم، ہماری قوم بھی اس بات پہ بلیو کرتی ہے کہ جو
جس کو جانتے ہیں بس اسی کو لے کے آئیں، کسی نئے آدمی پہ وہ بھروسہ نہیں کرتے۔ دیکھ لیں نواز شریف بھی اسی وجہ سے بنتا رہا، زرداری بھی اسی وجہ سے بنتا رہا، بھٹو بھی اسی وجہ سے بنتا رہا، اور اس کے بعد اگر کوئی تبدیلی آئی ہے تو وہ عمران خان آئے ہیں، تو وہ بھی عمران خان اس لیے آئے کہ قوم اس کو جانتی تھی۔ کوئی نیا آدمی اگر میں ہی اٹھ کے کہوں کہ اے میری پاکستانی قوم، میں تیار ہوں تو آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں، اور میں یہ ملک کو اس طرح کرنا چاہتا ہوں، اور ملک کو ترقی یافتہ بنانا چاہتا ہوں اور خوشحال بنانا چاہتا ہوں، تو قوم میرا ساتھ نہیں دے گی۔ یہ ہماری قوم کی سائیکی ہے۔ اب جب یہ ساری باتیں میں کر چکا ہوں تو اب مجھے ایک جو امید کی کرن نظر آتی ہے وہ ہے پاک فوج۔ پاک فوج کے پاس جو پاور ہے، جس کو عام لفظوں میں اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے ہیں، میں تو اتنا جانتا نہیں ہوں اسٹیبلشمنٹ کے، میں نے یہی سنا ہے کہ اس میں فوج بھی ہوتی ہے اور ریٹائرڈ ججز بھی ہوتے ہیں اور بیوروکریٹس بھی ہوتے ہیں، تو ان کو اب ایک سٹیپ لینا پڑے گا۔ یہ پاک فوج ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ملک کی باغ دوڑ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں سنبھالی ہوئی ہے، اور ان سے اچھی توقع بھی ہے، اور انہوں نے بہت کام کیا ہے اس پاکستان سرزمین کے لیے، پاکستان قوم کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ اور جب کسی ماں کا یا باپ کا یا بہن کا یا بیوی کا سپاہی جب شہید ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتے ہیں، لیکن ان سے پوچھیں جو بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ تو میں ذاتی طور پہ پاک فوج کے پورے نظام کو سلام کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ پاک فوج کو تھوڑا سا انیشیٹو لینا چاہیے، اور اس سسٹم کو، پولیٹیکل رولنگ سسٹم کو ڈیولپ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ جمہوریت ہمارا نظام نہیں ہے، یہ اسلامی جمہوری نظام کے متضاد ہے، نہیں چل سکتا یہ نظام ہمارے ملک۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جمہوری مغربی جمہوریت نہیں چل سکتی۔ جہاں بندے گنا کرتے ہیں وہاں ترقیاں اور شعور اور ویژن کام نہیں کرتا۔ تو میری پاک فوج سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کی بہتری اور بھلائی کے لیے ایک سسٹم ڈیولپ کریں جس میں رولنگ پولیٹیکل سسٹم کو ریوائز کریں۔ سب سے پہلے اس ملک کو تباہی اور ترقی اور تنزلی اور جمود سے نکالنے کے لیے جو اولڈ برٹش لا ہیں، جو بھی ہیں، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، ان کو بالکل ڈسکارڈ کریں۔ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اس کے بعد دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ ایک اپنی یہ انسٹیٹیوشن بنائیں جس میں نوجوانوں کو یا پڑھے لکھے جو لوگ ہیں ان کو یہ ڈیولپ کریں، ان کو پولیٹیکل اور رولنگ سسٹم کے آداب سکھائیں، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ کار ان کو دکھائیں، بتائیں کہ اگلے 5 سال میں وہ سامنے آئیں۔ کیونکہ فوج جتنی بھی اچھی ہے وہ محاذ پر اچھی ہے، کیونکہ اس کا فوج کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جو میرا دشمن ہے، میری قوم کا دشمن ہے، میرے وطن کا دشمن ہے، کل ہے، فنش، نو ادر وے۔ لیکن یہ ایٹیچیوڈ
سول معاشرے میں نہیں چلتا، یہاں کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، یہاں سیکھنا بھی پڑتا ہے، سکھانا بھی پڑتا ہے، جو کہ فوج کی ٹریننگ کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں، سیکھنا اور سکھانا دو لفظ ایسے ہیں جو فوج کی ٹریننگ کا حصہ ہیں، لیکن سول حکومت کرنا یا سول نظام کو سنبھالنے میں یہ کام نہیں کر سکتی فوج۔ اگر کر سکتی ہوتی تو کتنی 3-4 دفعہ تو میرا خیال ماشاء اللہ ہے، سوری، 3-4 دفعہ ماشاء اللہ آئے ہیں، کچھ اچھا رزلٹ نہیں نکلا۔ ہر ماشاء اللہ نے سول بیساکھیاں رکھی ہیں، اس کے بغیر ماشاء اللہ نہیں چلا۔ تو فوج سے میری ایک مؤدبانہ التجا ہے کہ اس پوائنٹ پہ غور کریں۔ آپ کو دینی جو طبقے ہیں، جو سیاسی طبقے ہیں اور عوام کے مختلف طبقے ہیں، عدل کا نظام ہے، معاشیات کا نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، اور ان شہریوں کے مسائل ہیں، ان سب کو ایک نیا رنگ دینا پڑے گا۔ اگر آپ یہ آپ کے اوپر ڈبل رسپانسبلٹیز ہو جائیں گی، ایک آپ اپنی عسکری ذمہ داری سنبھالیں، دوسری آپ یہ سول ذمہ داری سنبھالیں، جو کہ ممکن تو ہے لیکن اتنی آسان نہیں ہے۔ تو اس کے لیے فوج کا ایک ان سروس ایک ایسی مجلس شورا بنائیں جو اس سارے نظام کو تبدیل کرے۔ اس آئین میں بھی جہاں جہاں خرابیاں ہیں، جو لوگوں نے شکیں تبدیل کر کے اور یہ سب کچھ کیا، ان سب کو دوبارہ دیکھیں، اور جو حکومت ہے نا، حکومت وہ جو سچے پاکستانی سن آف دا لینڈ ان کے حوالے کریں، جو کسی فرقے سے، جو کسی عقیدے سے، جو کسی نظریات سے، جو لبرلزم سے منسلک نہ ہو، تاکہ ہم اپنی نسل کو ایک اچھا پروگریسو پاکستان دے سکیں اور خود بھی اپنے لیے ایک اچھا پروگریسو پراسپیرس پاکستان بنا سکیں۔ فوج کے کچھ مسائل ہیں، وہ ہے بجٹ۔ فوج کی بھی ضرورت ہے کیونکہ بجٹ سب کی ضرورت ہے، سول کے بھی، فوج کے بھی۔ اب تک ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ فوج کھا رہی ہے، فوج کھا رہی ہے، فوج کہتی ہے ہم تو سب سے کم بجٹ کھا رہے ہیں۔ جن لوگوں کو موقع ملتے ہیں وہ فوج میں ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ بنا جاتے ہیں اور سول میں ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ بنا جاتے ہیں، لیکن کہیں احتساب کا عمل نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ ملک ترقی نہیں کر رہا۔ تو میں اپنی فوج سے، پاکستان فوج سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پوائنٹ کی طرف دھیان دیں، ملک میں انٹیلیکچوئلس کو لائیں آپ۔ یہ حاجی بوٹا اور یہ ان پڑھ لوگ اور یہ جن کو کوئی سینس نہیں ہوتی، ایک دیہاتی آدمی ہے، دیہات میں پلا، چودھری بنا، اس کا چودھریوں والا ذہن، اس کو کیا معلوم ہے ایٹامک بم کیا ہوتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، انٹرنیشنل معاملات کیسے چلتے ہیں، اور ہماری جو بیوروکریٹک فوج ہے نا، بیوروکریٹک فوج جو بیوروکریسی ہے، اس کی بھی
اوور ہالنگ بہت سخت ضرورت ہے. یہ بھی ایک ہی ویل میں چل چل کے نا بالکل یہ رسٹڈ ہو چکی ہے. بس میں آج کی ویڈیو میں صرف اتنا. میرا فوج سے یہ التجا بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستانی قوم کی بہتری کے لیے، اپنی آنے والی نسل کی بہتری کے لیے، اپنے ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانے کے لیے میری ایک ریکویسٹ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، اسلام پائندہ باد.